بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عبادتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور ظاہری اعضاء سے جو ہم عبادت انجام دیتے ہیں وہ عبادت، جیسے ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تو ہم نے رکوع کیا، سجدہ کیا، قیام کیا، قعود کیا، یہ سب ہمارے ظاہر سے سرزد ہونے والی عبادت ہے۔ اور ایک عبادت ہے دل کی عبادت، جیسے نماز میں ہم نے نماز سے پہلے نیت کی کہ میں 4 رکعت عشاء کی اللہ کے خاطر فرض پڑھنے جا رہا ہوں، دل میں جو نیت ہوئی یہ دل کی عبادت ہے۔ دونوں چیزیں عبادت ہیں، شریعت میں دونوں کو چاہا گیا ہے۔ آپ رکوع سجدہ بھی کریں، قیام قعود بھی کریں اور دل میں نیت بھی کریں۔ بہت ساری دل کی بھی عبادتیں، ان دونوں میں دل کی عبادت کا مقام بڑا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں نے آپ کو ابھی سنایا، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت مومن کے عمل سے بہتر ہے۔ ہم نے جو 4 رکعت نماز پڑھی، انشاءاللہ اللہ تعالی رکوع سجدے اور سب کے اوپر بھی اجر عطا فرماوے گا، لیکن شروع میں جو ہم نے نیت کی اس نیت پر اس سے بڑا اجر مرتب ہوتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی نیت مومن کے عمل سے بہتر ہے۔ ہم میں سے ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو نیت کو عبادت سمجھتا ہی نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ جو نیت کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے خاطر یہ رکوع سجدہ کر رہا ہوں، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور رکوع سجدے سے بڑھ کر عبادت۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمل نہیں کر پاتا، صرف اس عمل کی نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نیت کے اوپر عمل سے زیادہ ثواب عطا کرتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی رات کو اس نیت سے سویا کہ مجھے کل تہجد کے لیے اٹھنا، اس نے انتظام بھی کیا، الارم بھی رکھی، صبح الارم نہیں بج سکی، کچھ مسٹیک ہو گئی تھی، بیدار نہیں ہو سکا، لیکن رات کو پکا عزم تھا، پکا ارادہ تھا کہ مجھے تہجد پڑھنی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو تہجد پڑھے بغیر تہجد کا ثواب مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اٹھتے تہجد پڑھتے تو اجر و ثواب ملتا، تمہاری نیت کی وجہ سے اللہ کے یہاں ایک ثواب تو تمہارے لیے ریزرو ہو گیا، لکھ ہی دیا گیا۔ بلکہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ بتا رہا ہے کہ عمل کے مقابلے میں نیت بہت اہمیت رکھنے والی چیز۔ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے، ملا علی قاری نے وہ روایت بیان فرمائی ہے کہ کل کو اللہ تبارک و تعالی بندے کو اپنے سامنے حاضر کرے گا، فرشتوں کو بلائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں میدان محشر میں پیش کیا جائے گا تو اس کے ساتھ دونوں فرشتے ہوں گے، اس کے جو گواہ رہے ہیں، جنہوں نے اچھے برے اعمال لکھے ہیں۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ ہر جی کے ساتھ فرشتے آئیں گے جو دنیا کے اندر اس پر گواہ رہے ہوں گے، نیکی بدی جنہوں نے لکھی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو فرمائیں گے کہ اس بندے کے جتنے بھی اعمال ہیں اچھے وہ سب لاؤ۔ چنانچہ فرشتے جتنے بھی اچھے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے سب کو پیش کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بندے کا کوئی دوسرا عمل تو نہیں ہے جو پیش کرنے سے رہ گیا ہو؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ آپ نے ہم کو امانت داری کے ساتھ لکھنے کا حکم فرمایا تھا، جتنی نیکیاں تھی سب ہم نے لکھی اور اس بندے کے ساتھ ہم نے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے کچھ اعمال میرے پاس ہیں جن کا تم کو بھی پتہ نہیں،
اور وہ ہے دل کا ذکر. دل سے وہ مجھ کو یاد کرتا تھا. ایک تو زبان سے اللہ اللہ کرتا تھا، وہ تو فرشتے جانتے ہیں اور لکھ لیا، لیکن دلوں کے خیالات اور دل پر گزرنے والے حالات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ عالم بذات الصدور ہے. دلوں میں جو خیال گزرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں. یہ غیب کی چیز ہے. دنیا کا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے. اگر وہ دعویٰ کرے کہ میں تمہارے دل کی بات جانتا ہوں تو نرا جھوٹا ہے، جھوٹا آدمی ہے. اور جو آدمی اس کی بات پر ایمان لائے اور سمجھے کہ اس کو دل کے احوال کا پتہ ایگزیکٹ پورا چل جاتا ہے، تو یہ آدمی کہیں کافر نہ ہو جائے، چونکہ یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. دلوں کے احوال کو کوئی نہیں جان سکتا. تو دل سے اس نے جو ذکر کیے، اللہ کی یاد کی، فرشتوں کو بھی نہیں پتا، لیکن اللہ کے یہاں کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں جائے گا. تو اللہ نے فرمایا اس کے دل سے اس نے جو مجھے یاد کیا تھا وہ نیکیاں اب میں ڈالتا ہوں. چنانچہ وہ اعمال نامے جو دل کی یاد والے ہوتے تھے اس کو ڈالا جائے. دیکھا آپ نے، ایک تو زبان سے اللہ اللہ سبحان اللہ کرتا تھا، یہ تو پیش کیے ہی گئے، لیکن دل میں بھی نہیں. آپ کو بعض مرتبہ ایسا انسان بیٹھا ہوا رہتا ہے، کچھ گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے کہ دل میں ایسا آ جاتا ہے کہ نہیں میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ جو آپ کو دل کے اندر فیلنگ ہوئی، یہ جو خیال آیا، یہ دلی ذکر ہے. علماء تو فرماتے ہیں، صوفیہ تو فرماتے ہیں کہ جو زبان سے ذکر کروایا جاتا ہے نا، اس کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارا دل ذاکر بن جائے، دل میں اللہ کی یاد بس جائے. آپ خلوت میں رہو، جلوت میں رہو، سب کے بیچ رہو، اکیلے رہو، ہر جگہ آپ کو دل میں خیال ہو کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی، دل سے استحضار. بہت سے لوگ اپنے گھر کے اندر ایک تختہ لکھوا کر رکھتے ہیں، میں ہر دم اللہ کے پاس حاضر ہوں، مجھے اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. اس طرح کی تختیاں لکھواتے ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ بار بار اس پر نظر پڑے اور میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں. اس طرح کی فیلنگ مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جائے. اسی کو نسبت کہا جاتا ہے، اسی کو احسان کہا جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی عبادت ہے احسان. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم ایسے اللہ کی عبادت کرو، چلو پھرو گویا ہر دم تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. مجھے بتاؤ، ایک غلام اگر ہمیشہ یہ تصور رکھے کہ میرا آقا میری واچ رکھ رہا ہے، مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو وہ کبھی گناہ کرے گا؟ اپنے آقا کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا؟ حکم عدولی کرے گا؟ کبھی نہیں، چونکہ اسے معلوم ہے کہ میرے آقا کی واچ ہمیشہ میرے اوپر ہے. آج دنیا میں لوگ سی سی ٹی وی کیمرے ڈلواتے ہیں. فیکٹری میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں کرتے ہیں. آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھلے یہاں کوئی موجود نہیں ہے، لیکن کیبن میں بیٹھا ہوا آدمی میری ہر حرکت کے اوپر نظر رکھتا ہے. 5-10 منٹ چرا کر ادھر ادھر جاؤں گا تو وہاں غیر حاضری لگے گی 10 منٹ کی، تنخواہ میں سے اتنا کٹ ہوگا. تو جیسے مجھ کو کام کرتے وقت یہ مستحضر رہتا ہے کہ واچ رکھنے والا آدمی کیبن میں سے مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ فیلنگ مجھ کو چلتے پھرتے پوری زندگی کے اندر آ جائے کہ ایک ذات مجھ کو ہمیشہ دیکھ رہی ہے. یہ بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اس کو احسان کا اعلیٰ درجہ کہا جاتا ہے. یہ دل سے ہے. ظاہر ہے کہ آپ کا ہاتھ یہ کام نہیں کرے گا، یہ سوچنا کہاں سے ہوگا؟ دل سے ہوگا. اسی لیے یہ دل کی عبادت کہی جاتی ہے اور بڑا مقام رکھتی ہے. دل کی عبادت ظاہری ہاتھ پاؤں کی عبادت سے بڑی ہے. اس کے لیے اتنی دلیل کافی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں سب سے بڑی عبادت کون سی؟ دنیا میں ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں اور بہت ساری، لیکن سب سے اعلیٰ عبادت کون سی؟ ایمان. ایمان کے بغیر نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ اور نہ زکوٰۃ، کچھ بھی قبول نہیں. ایمان سب سے بڑی عبادت. ایک انسان کچھ نہ لے کر جائے، ایمان لے کر جائے گا تو آج نہیں کل نہیں کبھی نہ کبھی نجات پائے گا. اور سب کچھ کر کے گیا، بڑے بڑے دان کر کے گیا، بڑی بڑی اسپتالیں بنوا کر گیا
اور رفاہی طور پر لوگوں کو لنگر کھانے میں کھلاتا تھا 50-50 ہزار آدمیوں کو، لیکن ایمان نہیں تھا. مجھے بتائیے اس آدمی کا کیا حشر ہو؟ چونکہ اس کے پاس وہ اعلیٰ درجے کی چیز ایمان نہیں تھا. ایمان سب سے ٹاپ درجے کی عبادت تھی، سب سے ٹاپ درجے کی. اور مجھے بتائیے ایمان جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے وہ ہاتھ سے انجام دی جاتی، آنکھ سے، کان سے، پاؤں سے نہیں. وہ دل کے اندر ایک خاص قسم کا عقیدہ ہے جس کو ایمان کہا جاتا ہے. جسے میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اور بھی انبیاء و رسولوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، کتابوں کو بھیجا، آخرت میں مرنا ہے، مرنے کے بعد برزخ کا عالم گزارنا ہے، منکر نکیر کے سوال جواب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، ساری چیزیں جو میں دل سے مانتا ہوں اس کو کہتے ہیں ایمان. اس میں ہاتھ پاؤں کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ دل سے ماننے کی چیز ہے. اب دل سے جو عبادت کی گئی اس کو سب سے ٹاپ کلاس پر رکھا گیا. پتا چلا کہ دل کی عبادت بہت بڑی عبادت، بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. ہم لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں، ماشاءاللہ لوگ بڑی بڑی رقم خرچ کر کے قربانی کرتے ہیں. 1.5 لاکھ کا بکرا، 2 لاکھ کا بکرا، 2.5 لاکھ کا بکرا. اللہ نے جگر گردے دیے ہیں، لوگ عبادت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، قربانی اللہ کے خاطر. اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کے بارے میں فرماتے ہیں، میں نے شروع میں جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھ سنائی اس میں اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. یہ جو بکرے کا گوشت تیار ہوا تمہارے سامنے کٹ کے، اس کا خون بہا، اس کا گوشت، پوست، چمڑے، ہڈیاں، یہ سب اللہ کو نہیں پہنچتی. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دل کا ڈر یہ اللہ کو پہنچتا ہے. تم نے خالص اللہ کے لیے بکرا ذبح کیا تو چھوٹے بکرے میں بھی بہت بڑی عبادت کا ثواب، اور بڑا بکرا ہے اور اچھی نیت ہے تو کیا کہنے، نورun علی نور. اور اگر آپ نے 1.5 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا بکرا ذبح تو کیا، 4 فوٹو کھینچوائے تاکہ دنیا کہے کہ محلے میں اتنا بڑا بھی جگر گردے والا آدمی ہے جس نے جو ہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا، جس میں 10-50 قربانی آ جا سکتی تھی. دل میں کھوٹ. اللہ فرماتا ہے کہ گوشت پوشت کتنے کا ہے کون پوچھتا ہے اس کو. تمہارے دل کی کھوٹ ہمارے یہاں آئی اور ڈال دی گئی ڈسٹ بن میں، قبول نہیں ہوا. میرے لیے تھوڑی کیا تھا، دنیا میں تم کو شہرہ چاہیے تھا، اخبار کے اندر فوٹو آنا چاہیے تھا، پا لیا تم نے، جاؤ دنیا کی واہ واہی مل گئی، میرے یہاں ثواب ڈھونڈنے کیوں آتے؟ مجھے بتاؤ فرق کہاں سے پڑا؟ یہی دل کی سوئی برابر نہیں تھی تو بڑا بکرا بھی 0 اجر لایا، اور چھوٹا سا بکرا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں دل کے خلوص تھا تو اس نے بہت بڑا اجر دلوایا. پتا چلا کہ دل کی عبادت کا بہت بڑا مقام ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى نیاتکم وقلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا. ایک کالا کلوٹا حبشی اگر سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ کے خاطر تو اس کو اوپر لے جاتا، بہت بلندی کے اوپر لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. اور ایک گورا آدمی اپنی زبان سے سبحان اللہ لوگوں کو خوش کرنے یا اپنے مال کی کوالٹی بتانے کے لیے بری نیت سے پڑھتا ہے تو اس آدمی کا سبحان اللہ وہیں رہ جاتا. یہاں گورے کالے کا فرق نہیں، عربی اور عجمی کا فرق نہیں، فرق ہے تمہاری نیت کا، کون پڑھ رہا ہے، کس نیت سے پڑھ رہا ہے. دونوں چیزیں بیک وقت دیکھی جاتی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں دل کی بھی ایک عبادت ہے، یہ ماننا پڑے گا، اور دل کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے یہ بھی ماننا پڑے گا. اب سنیے، ایک بہت اہم عبادت شریعت کے اندر ہے جس کا عبادت ہونا ہم میں سے کم لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ بھی عبادت ہے. میں آج ایک ایسی عبادت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو عبادت دل کی ہے لیکن ہم میں سے اکثر ذہنوں میں اور دماغوں میں اس کا عبادت ہونا ہی نہیں ہے. چاہے جائے کہ بڑی عبادت ہونے کا تصور ہو، اور وہ ہے اچھے اخلاق.
صرف عبادت نہیں ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ آپ پوچھیں گے اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں گجراتی میں جس کو ہم لوگ سوسنسکار کہتے ہیں، اچھے سنسکار، مانوتا، مانسائی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جس کو آپ تھوڑا سا زوم کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں دوسرے کے تئیں ہمدردی برتنا، کسی کا غم اپنے دل میں لینا، کسی کی تکلیف کو سہ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا دل میں جذبہ رکھنا، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر تمہارے دل میں ترس کا پیدا ہو جانا، میرے ساتھ کوئی برا کرے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا ہی کروں گا، یہ احسان والا جذبہ دل کے اندر رکھنا، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، غمخاری، ہمدردی، لوگوں کے کام میں آنا، خود کو کم سمجھنا اور باقی سارے لوگوں کو اپنے آپ سے بڑا سمجھنا، یہ سب جو دل کی فیلنگ ہے ان کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ پھر انسان جو برتاؤ کرتا ہے وہ تو اچھے اخلاق کے نتیجے ہیں، ورنہ سچ مچ تو اخلاق دل میں ہوا کرتے ہیں، جس کو باطنی اخلاق کہا جاتا ہے وہ جڑ ہے۔ اگر میرے دل میں کسی کے بارے میں ہمدردی ہے تو پھر میں اس کو کھانا بھی لا کر دوں گا، پیسے نہیں ہیں تو میں اس کو پیسے بھی دوں گا، اگر اس سے بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا ہے تو میں ہاتھ بٹا کر یا تو اس کے سر پر رکھنے میں مدد کروں گا یا اپنے سر پر لے کر اس کو چلوں گا۔ ایک آدمی ایڈریس بھول گیا ہے، ادھر ادھر پریشان ہو رہا ہے، بھائی آؤ میں تم کو وہاں پہنچا دیتا ہوں، کہاں جانا ہے تم کو، خود لے کر چلا۔ یہ سب اعمال جو ہیں وہ اچھے اخلاق کا نتیجہ ہے، ورنہ اصل تو دل کے اندر اٹھنے والا ایک ہمدردی کا جذبہ ہے، یہ بڑی عبادت ہے۔ حسن اخلاق، اچھا برتاؤ، یہ سب سے بڑی عبادت سمجھی گئی ہے، اور میں نہیں کہتا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اندر یہ چیز ہم کو ملتی ہے، اس لیے مانے بغیر چارہ نہیں، دربار رسالت سے یہ بات صادر ہوئی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس چیز کا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے ہماری آنکھیں بند ہوگی، ہم لوگ قبر کا ایک لمبا مرحلہ گزار کر پھر محشر میں پہنچیں گے، محشر میں جانے کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد پھر ترازو قائم کیا جاوے گا، ترازو میں وزن ہوگا کس چیز کا؟ اچھے اور برے اعمال کا۔ جو نیکیوں کا ترازو ہے اس میں عبادتیں رکھی جائے گی، اور جو دوسرا ترازو کا پلڑا ہے اس کے اندر برائیاں رکھی جائے گی۔ اب میرے اور آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ نیکیوں کے پلڑے میں عبادتیں تو بہت الگ الگ قسم کی رکھی جائے گی، جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ اللہ بھی کہا وہ بھی رکھا جائے گا، اور بڑی سے بڑی عبادت وہ بھی رکھی جائے گی، لیکن اس پلڑے میں وزن پیدا کرنے والی، سب سے زیادہ وزن پیدا کرنے والی عبادت کون سی؟ ہمارے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، کون سی عبادت سب سے زیادہ وزنی عبادت کون سی ہوگی؟ میں اور آپ جواب نہیں دے سکتے، ہمارا علم کتنا ہے، اور ہم لوگ بولیں گے تو اٹکل سے بولیں گے، اندازے سے بولیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ہے کہ میزان میں، ترازو میں سب سے زیادہ وزنی جو عمل ہوگا وہ اچھے اخلاق ہوں گے، سب سے زیادہ وزنی جو عمل ہوگا وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ مجھے بتائیے نماز بھی گنوائی جا سکتی تھی یا نہیں؟ روزے کو بھی لایا جا سکتا تھا یا نہیں؟ ساری عبادتوں کے بالمقابل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ میرے بھائیو کیا سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ اس سے؟ اچھے اخلاق صرف عبادت نہیں، عبادتوں میں ٹاپ کلاس، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، جبھی تو اتنا وزن ہوا اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے درجے کی چیز اس کو گنوایا، حسن اخلاق۔ مسلمانوں کی کبھی شان رہی ہے حسن اخلاق، اسی حسن اخلاق سے چہار دانگ عالم میں، دنیا کے ایک ایک گوشے گوشے میں اسلام پھیلا۔ چائنا میں صحابہ گئے، چائنیز زبان بھی نہیں جانتے تھے،
ان کو امی کہا جاتا ہے، پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، بس دینی علوم بہت اعلیٰ تھا، باقی لکھنا پڑھنا بہت سو کو نہیں آتا تھا، تو چائنیز زبان کیسے آئے گی؟ لیکن چائنا میں اسلام پھیلا اور ایک جمعیت، ایک خلقت نے اسلام قبول کیا۔ وہ کس کے سہارے قبول کیا؟ وہ بول نہیں سکتے تھے تو تقریر اور وعظ کیا کرتے صحابہ۔ ان کے اخلاق کی خوشبوئیں مہکی اور آس پاس کے لوگوں نے اتنے اچھے اخلاق دیکھ کر بغیر کچھ بولے ہوئے اسلام میں آنا شروع کیا، اور جماعتوں کی جماعتیں اسلام میں داخل ہوئی۔ آج جو وہاں اسلام جس درجہ بھی دکھائی دے رہا ہے، وہ ان حضرات کے اچھے اخلاق کی خوشبو ہے۔ معلوم ہوا کہ اچھے اخلاق یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑے درجے کی عبادت کا مقام رکھتی تھی، ہے اور رہے گی ہمیشہ۔ میرے بھائیوں، اس لیے اب یہاں تک کی بات سے ایک چیز تو ہمارے ذہن میں بٹھا لینی پڑے گی کہ الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک دنیا کی مخلوق وہ ہے جن کو اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ اچھا ہے، یہ عبادت بھی ضرور کریں، لیکن اعلیٰ درجے کی عبادت کو بھی اپنی زندگی میں لائیں۔ میں جب مسجد سے باہر نکلوں تو اب میرے اچھے اخلاق کا مظاہرہ شروع ہوگا، اپنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ۔ یہ ہے حسن اخلاق کے میدان۔ اپنے اچھے برتاؤ سے لوگوں کو قابو میں کرو، لوگوں کو اسلام کا شیدائی بناؤ، اسلام کا عاشق بناؤ اپنے اچھے اخلاق سے لوگوں کو۔ تو یہ بھی عبادت ہے جو مسجد میں انجام دیتا ہوں، اور روڈ پر، گھر میں، بازار میں، اپنوں میں، پرایوں میں بھی جو اچھے اخلاق دکھاتا ہوں، وہ بھی عبادت ہے۔ اس کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہوگا۔ یہ چیپٹر ہماری زندگیوں سے نکل ہی گیا ہے۔ اچھے اخلاق کو ہم لوگ عبادت ہی نہیں سمجھتے، چیز آئے کہ اعلیٰ درجے کی عبادت سمجھے۔ اس لیے ذہن میں رکھو، میں جس کو عبادت سمجھوں وہی عبادت نہیں ہے، شریعت جس کو عبادت کہتی ہے وہ عبادت ہے۔ شریعت نے یہ بھی عبادت شمار کرائی اور اچھے اخلاق کو بھی عبادت شمار کرایا۔ تو اپنے ذہن میں یہ بات قائم کر لو، میں اپنے گھر میں جاؤں اور بیوی پر تو تڑاکے سے بات کروں، محض اس بنیاد پر کہ وہ دوسرے گھر سے آئی ہوئی ہے، اس کا یہاں کون پیچھے ڈیفینس کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں۔ میں اس کے ساتھ تو تڑاکے سے بات کروں، اس کا ان ریسپیکٹ کروں، اس کی بے ادبی گستاخی کروں، سب کے بیچ اس کا انسلٹ کر دوں۔ گھر میں ہے، اس کے ماں باپ بھی ہے، شوہر کے بھائی بہن بھی ہے، اس بیوی کے دیور اور جیٹھ اور سب لوگ ہیں۔ اب وہ بیچاری ہے، اس وجہ سے آپ اس پر دندناتے ہیں، یہ بد اخلاقی ہے۔ آپ نے بہت بری چیز کی۔ آپ نماز پڑھ کے آئے، ایک جگہ عبادت کی، اور یہاں آ کر ایک بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ بد اخلاقی گناہ ہے، اور اچھے اخلاق عبادت ہے، اور بڑی عبادت۔ اچھے اخلاق جیسے ایک طرف عبادت ہیں، برے اخلاق گناہ ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کی نماز بے اثر ہو جائے گی۔ آپ 20 رکعت 40 رکعت مسجد کے اندر نفل پڑھ کے آئے، آج ایک مہینے سے نفل روزے رکھ رہے ہیں، ابھی باہر جا کر 1,00,000 2,00,000 روپیہ آپ نے صدقہ کیا، یہ سب زیرو ہو جائے گا اگر آپ میں اچھے اخلاق نہیں ہیں تو۔ اور میں نہیں کہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ چیز ملتی، آپ نے ایگزامپل دے کر اس کو بیان فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ برے اخلاق انسان کے اعمال کو ایسے ختم کر دیتے ہیں، فاسد کر دیتے ہیں، بیکار بنا دیتے ہیں، جس طرح شہد اور مدھ کے اندر ہم لوگ سرکہ ڈالیں گے تو شہد خراب ہو جائے گا۔ آپ نے ایگزامپل دیا۔ یہ ہمارے یہاں ہم لوگ جو مدھ کھاتے ہیں، شہد ہنی، اس میں آپ سرکہ ڈال دو تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس کی شہدیت، مدھ پنا اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہ بگڑ جاتا ہے۔ آپ نے دودھ کے اندر اگر نیمبو ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ وہ دودھ باقی رہے گا۔ ایسے ہی شہد کے اندر کسی نے سرکہ ڈال دیا، وہ خراب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایگزامپل دے کر فرماتے ہیں جیسے شہد کو سرکہ خراب کر دیتا ہے، انسان کے اعمال اور عبادت کو برے اخلاق ختم کر دیتے ہیں، فاسد کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم لوگ اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ صرف یہی نہیں،
کہ اچھے اخلاق اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، بلکہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ برے اخلاق میری نماز کو لے اڑیں گے، میرے روزے کو میں کل وہاں جا کے ڈھونڈوں گا اللہ کے یہاں کہ اللہ اتنے روزے رکھے تھے اور اتنے صدقے کیے تھے اور لوگوں کے ساتھ یہ اچھے برتاؤ کیے تھے، مگر بد اخلاقی کا چند جگہوں پر مظاہرہ کیا میں نے، تو ممکن ہے یہ نماز آپ کو وہاں نہ دکھے، یہ روزے ختم کر دیے جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔ اس لیے بہت ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ ہمارے اعمال کو بچانے کے لیے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ سب کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر ہمدردی کے جذبات ہونے چاہیے، بلکہ اگر کسی انسان میں برے اخلاق ہیں، میں نے اچھے اخلاق تو بتا دیے آپ کو، دوسرے کے ساتھ ہمدردی برتنا، غمخواری برتنا، کسی کی مصیبت کو سہ کر اس کے ساتھ احسان کرنا، کسی کی دی ہوئی تکلیف پر خود صبر کرنا اور دوسرے کو اپنے اچھے اخلاق دینا، اچھے برتاؤ سے اس کا ویلکم کرنا، یہ سب چیزیں اچھے اخلاق کہلاتی ہے۔ برے اخلاق میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور لوگوں کو مجھ سے کمتر سمجھوں، میرے سامنے سچ آ جائے تو بھی میرے دل کے خلاف ہے، اس لیے میں سچ کو بھی نہ مانوں، یہ ہے برے اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرات صحابہ نے پوچھا، حضرت ہم میں سے ایک آدمی اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو اور اس کا ظاہر اچھا ہو، حضرت کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا۔ بہت سو کی چاہت ہوتی ہے کہ ظاہر اعتبار سے وہ ٹھیک ٹھاک رہے، کپڑے اچھے ہوں اور اس کا بدن کا ظاہری حلیہ اچھا ہو، تو صحابہ کو یہ فیلنگ ہوئی شاید یہ تکبر میں تو داخل نہ ہو، ہم لوگ چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت ایک آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا کپڑا اچھا ہو، ہمارا جوتا اچھا ہو، ہماری ظاہری حیت ٹھیک ٹھاک ہو، یہ تکبر میں داخل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، تکبر دو چیزوں کا نام ہے، بطر الحق وغمط الناس۔ میرے سامنے حق آ جائے، سچ آ جائے، صحیح بات آ جائے تو بھی میں نے جو دل میں مانا ہے اس کے خلاف ہے، تو مجھے پتا ہے کہ یہ سچ ہے تو بھی نہیں مانوں گا میں اس کو، یہ ہے ایٹیٹیوڈ، یہ ہے ایگو، یہ ہے اہنکار، یہ ہے ابھیمان، یہ ہے تکبر۔ پہلی بات آپ نے فرمائی میرے سامنے سچ آیا، میں جانتا ہوں کہ یہ سچ ہے، لیکن میں نے جو بات اوپینین دے دیا اس کے خلاف ہے، اس لیے سچ کو بھی نہیں مانوں گا، اس کے دل میں ایٹیٹیوڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھ کر فرما دیا۔ نمبر دو وغمط الناس، اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ ارے سامنے والا گنہگار بھی ہو نا تو آپ اس کی ذات کو حقیر مت سمجھو، کیا پتا اس کا اپنے رب سے کیسا رشتہ ہے، آپ کو کیا معلوم؟ وہ رات کو اپنے رب کے سامنے روتا ہے تو تمہارے اس برے برتاؤ کا بدلہ تم کو کل ہی مل جائے گا۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا اس نے کس کا کیا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، کچھ نہیں سمجھ سکتے ہم لوگ، ظاہری طور پر دکھنے کے اندر کوئی بہت زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، لیکن دلی رشتہ اس کا اپنے رب کے پاس ہے، اور میں اور آپ نہیں جانتے، کوئی اچھا ہے تو اس کے سر پر سینگ نہیں اگ جاتے کہ ہم ظاہری علامت سے پہچان لیں کہ یہ بہت اچھا ہے اور یہ کم درجہ اچھا ہے، یہ ایک دل کی دنیا ہے۔ اس لیے کسی کو اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھو، خود کو کم سمجھو۔ بعض علماء بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ تواضع یہ ہے، ہم لوگ جو کہتے ہیں نا عاجزی، نمرتا، جو دل کی ایک عبادت ہے، دل کا جھکا ہوا ہونا، جس کو وینئی کہتے ہیں ہم لوگ، نمرتا کہتے ہیں۔ کیا حقیقت ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑوں کے سامنے جھک جانا یہ ہے نمرتا۔ بزرگان دین اور صوفیہ کیا فرماتے ہیں سنیے، تواضع یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے باہر نکلو، جو بھی آدمی تم سے ملے اس کو اپنے سے اچھا سمجھو اور خود کو اس سے کمتر سمجھو، یہ ہے تواضع۔ سنیے ہمارا معیار، ہمارا ماپدنڈ اتنا ہے اور بزرگوں نے اتنا قائم کیا۔ ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بڑوں کے سامنے جھکے رہو، یہ ہو گئی نمرتا، باقی کسی اور کے سامنے، جیسے ہمارا نوکر ہے جو پڑ پٹی میں رہنے والا غریب مسلمان ہے، تو اس کے سامنے میں دندناؤں، یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے، عہدے میں تھرڈ کلاس ہے مجھ سے،
یہ ہے تکبر ایٹیٹیوڈ. آپ سب نے فرمایا, بزرگان دین فرماتے تم باہر نکلو, جو بھی مسلمان ملے اس کو اپنے آپ سے اچھا سمجھو, تو سمجھو کہ تمہارے دل میں تواضع ہے, ورنہ کسی ایک کو بھی آپ یہ سمجھو کہ یہ مجھ سے کمتر ہے اور میں اس سے اچھا ہوں, آپ میں تواضع نہیں. سند سرٹیفکیٹ چھین لیا جائے گا بزرگوں کے یہاں آپ کا. میرے بھائیوں, اس کا کون خیال رکھتا؟ یہ ہے قلبی اخلاق. اور یہ بھی ایسے ہی محنت سے حاصل ہوتے ہیں جیسے دنیا کی ساری چیزیں محنت سے حاصل ہوتی ہے. کوئی آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے تعلیم پا کر نہیں آتا تو اچھے اخلاق کی تربیت لے کر بھی نہیں آتا, اسے محنت کرنی پڑتی ہے. بزرگوں کے یہاں جا کر, ان کے حالات کے ساتھ رہ کر, ان کے دن بھر کے اعمال کو چند دنوں تک مسلسل دیکھ کر برت کر انسان اپنے اندر بھی وہ کیفیت پیدا کرتا ہے. خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک خربوزہ بالکل سکرٹیٹی بالکل ہری ہے, پیلا رنگ ہی نہیں پکڑتی, تو جو پیلے خربوزے ہیں ان کے بیچ رکھ دیا جاتا تھا اس کو, تو چند دنوں میں یہ بھی رنگ پکڑ لیتا تھا. اس کو اگر آپ کسی دوسرے طریقے سے رنگ پکڑانے جاتے تو رنگ نہ پکڑتا, لیکن صحبت میں دے دو ان کو, خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. ویسے کسی کی صحبت میں رہنا پڑے اور تب جا کے انسان میں بڑی محنت و مشقت کے بعد برے اخلاق ختم ہوتے ہیں اور اچھے اخلاق آتے ہیں. میرے بھائیوں, اچھے اخلاق اگر بڑی عبادت ہے, برے اخلاق سب سے بڑا گناہ بھی. چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يدخل الجنت سیء الخلق, جو بد اخلاق ہے وہ جنت میں نہیں جاوے گا. اللہ اکبر, کتنی بڑی وعید ہے. آپ نے فرمایا جو بد اخلاق ہے, جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, کو سنسکار ہے اس میں, یہ جنت میں نہیں جاوے گا. تو اس کی سنگینی کو ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ کو کتنی ناراضگی ہے بد اخلاقی سے, کہ میری جنت میں انٹری نہیں دوں گا, اس کو جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا. کیوں؟ بد اخلاقی لے کر آئے ہو ہمارے یہاں. لوگوں کے ساتھ برے برتاؤ کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے, لوگوں کو چھوٹا سمجھتے تھے, اور لوگوں کی ہمدردی کے بجائے لوگوں کو ستاتے تھے, تکلیف دیتے تھے. یہ بد اخلاقیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت میں انٹری نہیں دیں گے. میرے بھائیوں, کم درجے کی چیز نہیں ہے. اور ایک اور روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بد اخلاق جو ہوتا ہے نا, وہ گناہ میں ڈھستا اور پھنستا ہی چلا جاتا ہے, وہ نکل ہی نہیں, توبہ کر کے بھی نہیں نکل سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا, جس کا خلاصہ ہے ہر گناہ کی اللہ نے توبہ رکھی, مگر برے اخلاق کی توبہ نہیں ہے. چونکہ اس کا آدمی توبہ بھی کرتا رہے گا نا, لیکن بد اخلاقی ہے تو وہ اس سے زیادہ برے بد اخلاقی کے اندر پھنستا رہے گا. اس روایت میں آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ کسی انسان کا دل خراب ہے, اس سے کسی سے برا سلوک ہو گیا, تو آپ اس برے سلوک کی معافی بھی مانگیں گے نا, لیکن جب تک یہ کیڑا نہیں نکالیں گے یہاں سے بدخلقی کا, تو صرف معافی مانگنا بھی کافی نہیں ہے. چونکہ یہاں آپ نے معافی مانگ لی, لیکن اندر برائی ہے تو چار اور آدمیوں کے ساتھ آپ برائی کرو گے, تو اس سے زیادہ برائی میں پھنسو گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک یہ چیز نکالی نہیں جائے گی اس وقت تک جزوی طور پر چار آدمیوں کے ساتھ معافی تلافی کر لینا کافی نہیں ہے. بہت موٹی مثال دوں, ایک کنویں کے اندر کتا گر گیا اور مر گیا, پھول پھٹ گیا. گاؤں والوں نے جمع ہو کر یہ کہا کہ بھائی یہ کتا گرا ہے, پانی ناپاک ہو گیا, پانی نکالنا چاہیے. علماء سے پوچھا اتنی ڈول نکال لو, اگر پورا پانی نہیں نکال سکتے تو گاؤں والے آئے اور پوری 200-400 جتنی ڈول کہی تھی نکال دی. ایک بڈھے نے آ کر کہا کہ بھائی کتے کو نکالا کہ نہیں آپ؟ اللہ, وہ تو بھول ہی گئے. جب تک کتا نہیں نکالیں گے نا تو آپ کا 400-500 ڈول نکالنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا.
اس کو پہلے نکالو، ورنہ تو دوسرا پانی وہ اور ناپاک ہوا، ابھی مزید 500 نکالو، اور دیکھو اس مرتبہ کتا نکالنا مت بھولنا، ورنہ واپس 500۔ بات یہ ہے کہ وہ جو اندر کی بد اخلاقی ہے نا، وہ جب تک نہیں نکالیں گے اس وقت تک آپ اللہ توبہ 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 وہ کام نہیں دے گی۔ اس سے زیادہ چونکہ اندر برائی ہے تو وہ کسی اور کے ساتھ مزید برائی میں پھنسے گا، اس لیے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے ہی ارشادات ہیں جس میں آپ نے ہمارے دل کی سوئی کو درست کرنے کے لیے، اخلاق کو اچھے بنانے کے لیے، بد اخلاقیوں سے بچانے کے لیے بہت سارے ارشادات ہمارے سامنے رکھے۔ میرے بھائیوں، ان کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اگر دل سے یہ چیز نہیں نکالیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے سنا دیا، بڑی سے بڑی عبادت جو ہے وہ بھی زیرو ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس کو مانے بغیر چارہ نہیں، اور سچ مچ عبادت بے وزن ہو جاتی، سچ مچ عبادت بے وزن ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا نا، کل کو آدمی وہاں جا کے ڈھونڈے گا کہ اللہ اتنی نماز پڑھی تھی، اتنے روزے رکھے تھے، سب کہاں گئے؟ میرے رسول کی زبانی میں نے تم کو بتا دیا تھا کہ اس کو سنبھالنا ہو نماز روزے کو تو اچھے اخلاق اپناؤ، تو جا کے یہ چیز سنبھل سکے گی، ورنہ زیرو ہو جائے گا۔ تو وہاں پڑھی ہوئی نمازیں زیرو ہیں ہماری۔ میرے بھائیوں، برے اخلاق کی وجہ سے انسان ہمیشہ ٹینشن میں رہتا، کسی اور کو سزا اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں اپنی چھاتی میں خود خنجر گھونپ رہا ہے یہ آدمی۔ کسی کے بارے میں حسد ہو گیا ہمارے دل میں، میرے پڑوسی کو جو ہے اتنا مال کیسے مل گیا، اس کا بیٹا اتنے بڑے عہدے کے اوپر لکھ پڑھ کر کیسا بڑا ہو گیا، تو اس کو کوئی دوسری سزا نہ بھی ملے، دن رات ہمیشہ اندر ایک چبھن رہتی ہے، اس کو کیوں ملا؟ ارے بھائی، تم فیصلہ کرنے بیٹھے تھے، اللہ کے فیصلے سے ملا ہے اس کو، تم اعتراض کرنے والے ہوتے کون؟ اور تم کو اعتراض ہوا اپنے رب کے فیصلے کے اوپر۔ لوگ دشمنوں پر اعتراض کرتے، تم اپنوں پر اعتراض کرتے، اور اپنے پیارے پروردگار اور محسن، سب سے بڑے محسن پر تم کو اعتراض ہے۔ حسد در حقیقت اللہ پر اعتراض ہے۔ کسی کو زیادہ مال کیوں ملا تم سے پوچھ کر اللہ دیتا؟ تم ہوتے کون ہو بتانے والے؟ لیکن اس آدمی کے ایٹیٹیوڈ کا کیا کہنا، وہ اللہ کو بھی ایک مرتبہ مشورہ دینا چاہتا ہے کہ مجھے پوچھ کے عہدہ دینا چاہیے۔ اس کو اگر آپ زوم کرو نا تو بہت پورا چہرہ نظر آئے گا آپ کو۔ حسد کے پیچھے یہ اتنی بری چیز پھیلی ہوئی ہے، اسی لیے حسد والے آدمی کو کینہ کپٹ جس میں ہے، دشمناوٹ جس میں ہے، پورا گمان لوگوں کے متعلق ہے، تو اس کو کوئی سزا کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی اپنے چھاتی میں خنجر گھونپ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو فرمایا بھی، اور بہت اچھے انداز میں فرمایا۔ ایک روایت کا خلاصہ ہے، جو آدمی برے اخلاق والا ہو وہ خود کو سزا دے رہا۔ پہلا ٹکڑا، جو آدمی برے اخلاق والا ہو وہ خود کو سزا دے رہا ہے، اور جس کے غم، جس کے ٹینشن زیادہ ہوئے اس کا بدن بیمار ہوتا۔ دوسرا ٹکڑا، جس کے غم اور جس کے ٹینشن، فکریں زیادہ ہوتی ہیں اس کا بدن بیمار ہوتا ہے۔ تیسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی لوگوں سے الجھتے رہتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتے رہتا ہے، اس کو دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو اپنا رسپیکٹ کھو دیتا ہے، اور اس کی مانسائی رخصت ہو جاتی ہے، مانوتا، انسانیت چلی جاتی ہے۔ دو چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ سوچئے، نمبر 1 پر آپ نے فرمایا برے اخلاق سے انسان خود کو سزا دیتا ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا غم و فکر، ٹینشن، اس سے انسان کا جسم خراب ہوتا ہے۔ دونوں جملوں میں کیا ربط ہے، دونوں جملوں میں کیا مناسبت ہے؟ یہی کہ آپ حسد میں رہیں گے تو آپ کا ٹینشن بڑھے گا۔ ارے بھائی، حسد والے آدمی کے دل میں جتنی ہلچل مچتی ہے نا، کسی اور آدمی کے دل میں نہیں مچتی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سائنس، امریکہ ایک ایسا مشین تلاش کرے جو انسان کے دل و دماغ میں چلنے والے خیالات کو ایسے بتائے جیسے کارڈیوگرام کے اوپر انسان کی دھڑکنیں دکھتی ہیں۔ ایسا اگر ہو، مجھے لگتا ہے شاید تلاش کر بھی لیا ہو کچھ اس طرح کے، تو آپ دیکھیں گے حسد جس میں ہوتا ہے نا اس کا ایسا رہتا ہے ریشیو، اس طرح سے۔ اس آدمی سے زیادہ ہلچل کسی کے دل میں نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے، اتنے زیادہ غم، اتنے زیادہ فکر، تو بالآخر
ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، تو آپ نے خود فرمایا اس کا بدن بیمار ہو جاتا ہے، دل کا مرض ہوتا ہے. اور آج تو سب سے بڑی بیماری ٹینشن ہی کہی جاتی ہے. ساری بیماریوں کی جڑ ہماری گجراتی میں بعض مرتبہ ایڈورٹائز آتی ہے، سانپ ایک فین انیک، ایسا لکھتے ہیں بعض بیماریوں کے بارے میں، سانپ ایک فین انیک، یعنی کئی بیماریاں اس ایک سے جنم لیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اسی لیے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ برے اخلاق آئے نا، اب بدن کی بیماریوں کے لیے بھی تیار رہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے تم کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہماری آخرت و عاقبت کو سنبھالنا چاہا، دنیا میں بھی مسلمان پریشان نہ ہو اس کا بھی سامان کر دیا. دل کو خوش رکھنا ہے، فارغ ہو جاؤ، میرے رب کے فیصلے پر مجھے 100% رضامندی. میرے رب نے اس کو اگر عہدہ دلوایا ہے، میری چاہت کو ذبح کرتا ہوں، میں قربان کرتا ہوں. اے اللہ تو نے جو فیصلہ کیا 100 جان سے میں خوش ہوں اس کے اس فیصلے کے. چٹکی میں شیطان بھاگ جائے گا، اور آپ نے بہت بڑی پریشانی سے خود کو محفوظ کر لیا. اللہ کو حوالے کر دینے کی وجہ سے انسان بڑی پریشانیوں سے، جسمانی روحانی ہر قسم کی پریشانیوں سے انسان محفوظ ہو جاتا. لیکن یہ اچھی فیلنگ، اچھے اخلاق قلبی باطنی پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمارے اندر. ایک بزرگ تھے، کبھی بیمار ہوتے، تندرست ہوتے، غربت آتی، مالداری آتی، ہر حالت میں ہمیشہ مسکراتے اور خوشی. بڑے بڑے حادثات ان کے گھر میں ہوئے تو بھی، اور بڑے انعامات ہوئے تو بھی، ایک شخص سے رہا نہیں گیا بستی میں. اس نے بزرگ کو پوچھ لیا، حضرت کیا بات ہے، آپ کا دل ہے کیا ہے، سارے حالت میں آپ خوش رہتے ہیں. بیمار ہوتا ہے تو آدمی ٹینشن میں آتا ہے، غریب ہوتا ہے تو ٹینشن میں آتا ہے، کچھ تکلیف ہو جاتی ہے اہل خانہ میں سے کسی کو، کوئی مر گیا ہمارے درمیان، ہمارے گھر والوں میں سے، فیملی والوں میں سے، تو تکلیف ہوتی ہے. حضرت کیا بات ہے، آپ ہمیشہ ایک ہی موڈ میں رہتے ہو، موڈلیس ہوتے ہی نہیں ہو کبھی. تو بزرگ کا جواب سنیے میرے بھائیوں، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں. انہوں نے فرمایا بھائی، ناراض وہ ہو جس کی مرضی کے خلاف کچھ کام ہو. دنیا میں سارے کام میری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں تو میں کیوں ناراض ہوں؟ جو کچھ بھی ہوتا ہے میری مرضی، میری چاہت ہوتی ہے. اپنی چاہت کے مطابق ہو تو انسان خوش ہوتا ہے، تھوڑی غمگین ہوتا ہے. تو پوچھنے والے نے کہا، حضرت آپ کی بیماری بھی آپ کی چاہت سے، آپ کی غربت بھی آپ کی چاہت سے. انسان تو صحت چاہتا ہے، تندرستی چاہتا ہے، مالداری چاہتا ہے، خوش عیشی چاہتا ہے. کہا میں نے اپنی چاہت اللہ کی چاہت پر قربان کر دی. وہ جو چاہے گا وہ میری چاہت، تو میری چاہت کے خلاف کچھ ہوتا ہی نہیں، میں نے اپنی چاہت ہی حوالے کر دی ہے اللہ تعالیٰ کے، میں کیوں ناراض ہوں؟ دوستو پوچھئے اس سے، اس کا دل اطمینان سے کتنا بھرا ہوا ہے، اس کو کبھی غمگینی ہوتی ہی نہیں. ہم جو بیٹھے ہیں 50 آدمی 100 آدمی، ہم سب کو اگر بانٹ دی جائے اس کی سکون کی یہ نعمت تو سب کے جی ٹھنڈے ہو جائیں. اتنا زیادہ بڑی نعمت کے پٹارے لے کر بیٹھے ہیں لوگ، سکون کا پٹارا ہے ان کے پاس، سب کے جی ٹھنڈے ہو جائیں. ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں. یہ ہے دل کی فیلنگ، بہت آسان ہے. مجھ کو ہاتھ سے کچھ عمل کرنا ہے تو میری کچھ کیلری خرچ ہوگی ہاتھ میں، پاؤں سے کچھ کرنا ہے تو کچھ کیلری کھائے ہوئے جو کیلری ہوتی ہے خرچ ہوتی ہے. سارے اعضاء سے جو ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ کیلریاں خرچ ہوتی ہیں، لیکن دل کی سوئی کو، نیت کو آگے پیچھے کرنے میں کبھی کسی کی کیلری خرچ ہوتی. دل سے تھوڑا سا ویژن بدل دو اپنا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ بیماری میرے رب نے چاہی ہے نا، میری چاہی ہوئی صحت سے یہ بیماری اچھی، جو میرے رب نے چاہی. میں نے جو چاہا وہ اچھا نہیں ہے، میرے رب نے میرے لیے جو چاہا وہ اچھا ہے. بس اتنی سوئی آگے کر لو، سیدھی کر لو. اس سے زیادہ کم حرکت کہیں نہیں ہوتی. ہاتھ میں تو کچھ حرکت بھی ہوتی ہے، پاؤں میں، آنکھ میں کچھ حرکت ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ صرف خیال بدل دو اپنا. اس سے زیادہ بڑی چیز کوئی نہیں ہے. پھر آپ کے سارے اعضاء ظاہر باطن سب ٹھنڈے ہیں. میں کیوں غمگین ہوں، کیوں پریشان ہوں، کیوں ٹینشن کے اندر آؤں؟ یہ ایک نفسیاتی چیز ہے. آج کل سائیکولوجیکل جو ڈپارٹمنٹ ہے ایک مستقل فن اور ہنر بن چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے انسان کے خوش رہنے کے ایسے سائیکولوجک
فارمولاز ذکر فرمائے ہیں، ایسے اصول ذکر فرمائے ہیں جن کو اگر آپ بہترین انداز دو تو ایک فن مرتب ہو جائے اس سے۔ آپ نے سب سے زیادہ نفسیات کے اوپر قابو پانے کے لیے جو ہے اپنے ارشادات امت کے سامنے رکھ رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے بتائیے یہ سب کن کے لیے ہیں؟ کوئی دوسری مخلوق اس پر عمل کرنے آئے گی؟ ہمیں ہی عمل کرنا ہے، اور ہمارے ہی سکون کے لیے یہ جملے ارشاد فرمائے گئے تھے۔ اس لیے دل کو ٹھنڈا رکھیے، اچھے اخلاق کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پھر جو ہمارے گاؤں کے اندر ہم لوگ جھگڑوں کی فضا دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دشمناوٹ، تکلیف دینے کی فضائیں دیکھتے ہیں، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی، چونکہ میرا رب ناپسند کرتا ہے نا، مجھے نہیں کرنا۔ اب اگر یہ چیز کسی میں آ گئی تو جھگڑا ختم ہو جاوے۔ وہ زمین جھگڑے والی ہو ہی نہیں سکتی جہاں تواضع۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ کا ایک مقولہ کسی جگہ جو ہے پڑھا سنا، حضرت فرماتے تھے کہ اگر لوگوں میں عاجزی آ جائے، تواضع آ جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے، چونکہ مجھ میں عاجزی ہے تو سامنے والا مجھ پر چڑھ بھی بیٹھے گا ایک مرتبہ، نہیں مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، جھگڑا 2 منٹ میں ختم ہو جائے۔ اور میں ڈیفینس کرتا ہوں، بہت زیادہ اس کو ڈبل بولتا ہوں، تو پھر یہ سامنے والا اور بولے گا۔ اس سے ہمیشہ جھگڑے، دشمناوٹ، کینہ کپٹ بڑھتا ہی ہے۔ عاجزی کے نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑے پھولتے ہیں، پھلتے ہیں، اور عاجزی کی وجہ سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ یہ اچھے اخلاق ہیں، ان کو ہمیں اپنی زندگیوں میں میرے بھائیوں اپنانا چاہیے۔ یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں۔ دوسرے دھرموں اور مذہبوں کے دامن ان ہیرے جواہرات سے خالی ہیں، ان کے پاس ہے ہی نہیں وہ چیزیں۔ یہاں تو ویلڈ کر کے شرعی چیز بنا دیا گیا، اس کو صرف شرعی چیز نہیں، عبادت نہیں، بڑی عبادت بنا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم کو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مر مٹنا چاہیے؟ میں جیسے نماز روزے کے لیے اہتمام کرتا ہوں، اچھے اخلاق کو پانے اور برے اخلاق سے اپنے جی کو صاف کرنے کے لیے بھی میں کوشش کروں۔ اچھے اخلاق خوشبو ہے، برے اخلاق پلیدی اور نجاست۔ میرے بدن یا کپڑے کے اوپر اگر پیشاب پاخانہ لگ جائے تو چاہے وہ دور لگا ہوا ہے، میرے چہرے سے بہت دور ہے، لیکن ایک ذہن پر وزن رہتا ہے کہ ارے اس کو کب پانی ملے اور صاف کروں، کب پانی ملے اور صاف کروں۔ یہ دل کی بد اخلاقی اس سے زیادہ بڑی نجاست ہے۔ یہ تو ظاہری نجاست ہے جو ناک کو بدبو پہنچاتی ہے، بد اخلاقی کی بدبو قلوب سونگھتے ہیں، دلوں کے اندر ایک دوری ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو اس موقع پر ہم کو دور کرنے کی فیلنگ کیوں نہیں ہوتی؟ جیسے میرے یہاں پاخانہ لگا ہو تو میں کب دور کروں، ایسا ایک وزن میرے سر پر رہتا ہے۔ تو دل کے اس سے زیادہ برے، پلید اور نجس مادے کے ہوتے ہوئے میں کیوں فکر مند نہیں ہوتا کہ اسے دور کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، محنت کیجئے، مشکل کچھ نہیں ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے، اچھے اخلاق سے مسلمان زندہ ہے، اسلام مذہب زندہ ہے، اور برے اخلاق کی وجہ سے اسلام کی پیشانی پر ہم لوگ کالی ٹکی ہیں، ہماری وجہ سے بدنامی ہوتی ہے۔ آج لوگ اسلام کو تعلیمات سے نہیں پہچانتے، لوگ ہمارے کرتوت اور عمل سے اسلام کو پہچانتے۔ وہ یہی دیکھتے ہیں مسلمان کرمینل ہے، جرم پیشہ ہے، ڈکیت کرتا ہے، دوسرے کو مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، لوگوں کو چونے لگا کر پیسے لے لیتا ہے اس کا۔ اسلام کی تعلیم ہے، حالانکہ اسلام نے تو پہلے دن سے منع کر دیا تھا اس چیز سے، مگر لوگ سمجھیں گے کہ مسلمان کر رہا ہے یہی اسلام۔ قرآن کو پوچھو، حدیث کو پوچھو، اس نے سٹرکٹلی منع کر دیا ہے ان سب چیزوں سے، زبردست ممانعت کی ہے، لیکن مسلمان کے اعمال سے لوگ اسلام کو پہچانتے۔ اب میں اگر کچھ برے اعمال کرتا ہوں تو میری وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، اسلام کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنیے، نہ کہ بدنامی کا ذریعہ۔ انشاءاللہ اللہ بھی خوش ہوگا، اور کل کو ہمارے درمیان کے جھگڑے، برے ماحول، ایک دوسرے سے منہ پھیر کر چلنا، عداوت رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھنا، دلی کینہ کپٹ رکھنا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ہر آدمی دوسرے کو رسپیکٹ دینے والا بنے، انشاءاللہ یہ فضا قائم ہوگی۔ اور 4 آدمی کم سے کم پریپیئر ہوں اس کے لیے، 4 سے 8 بنیں گے، 8 سے 10 بنیں گے،
10 سے 20 بنیں گے اور ایک پورا ماحول اچھے رنگ سے انشاءاللہ رنگ جائے گا۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اتنے برے دنوں کے اندر آخر اصلاح کیسے ہوگی؟ میرے بھائیوں، پچھلے دنوں بھی جب بھی اصلاح ہوئی یہ تھوڑا ہی بڑا ہوا ہے۔ ساری ہی چیزیں پہلے تھوڑی ہوتی ہے پھر بڑی ہوتی ہے۔ یہ بڑے بڑے درخت ہیں، یہ پہلے ہی دن سے اتنے بڑے ہو گئے؟ نہیں، یہ کمپل تھی اور پھر جو ہے چھوٹے پودے بنے، اس کے بعد تناور درخت بن گیا۔ یہ ساری ہی چیزوں کے اندر یہ ہے، ہم لوگ ہمت نہ ہارے۔ مجھ سے میں شروع کروں، میرے گھر سے میں شروع کروں، میرے بچوں کی اچھی تربیت سے میں آغاز کروں، شروع کروں، ابتدا کروں، انشاءاللہ بڑھتے 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 اڑوس پڑوس، محلہ اور پورا گاؤں اور پوری بستی ایک اچھے اخلاق کی خوشبو سے آئیڈیل بن جائے گی آس پاس کے سارے لوگوں کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ اچھے اخلاق عبادت ہے، بڑے درجے کی عبادت ہے۔ انسان کو نہ صرف یہ کہ جنت میں لے جانے والی عبادت ہے، پہل جنت میں لے جانے والی عبادت ہے۔ برے اخلاق گناہ ہے، بڑے درجے کے گناہ ہے، نیکیوں کو ڈریگن کی طرح کھا جانے والے گناہ ہے، اور انسان کو جنت میں داخلے سے محروم کرنے والا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آ گیا کہ جو بد اخلاق ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اندر بد اخلاقی ہو تو ظاہری سوری کہنے کی وجہ سے یا اللہ سے توبہ توبہ کرنے کی وجہ سے میں گناہ سے نکلوں گا نہیں، دوسرے گناہ میں زیادہ پھنس جاؤں گا، اسے نکالو پھر سوری کہو۔ سامنے والے آدمی کو ہم تکلیف دیں، اس کا مادہ ہی ختم کرو نا۔ مجھے کیوں اس میں ٹیسٹ آتا ہے کہ میں کسی مسلمان کو تکلیف دوں؟ یہ تو وحشیت ہے، یہ تو بربریت ہے، یہ تو وکرت مانس والا آدمی ہی کر سکتا ہے کہ کسی جاندار کو سوئی چبھو تو ہم کو خوشی ملے۔ ارے کسی کو سوئی چبھوئے تو آپ کو خنجر چبھنا چاہیے کہ کیسے جو ہے اس آدمی کو بلا وجہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ انسانیت ہے، وحشیت سے دور نکل کر انسانیت میں ہم کو آنا ہے۔ سب انشاءاللہ اگر ایک مرتبہ ٹھان لیں گے، مسلم معاشرہ اپنے سر پر لے لے گا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہی عداوت کی اور دشمناوٹ کی فضا پھر سے محبت بھری خوشبوؤں کے ساتھ مہک سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرف توجہ کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں۔ ہمارے چھوٹے بڑے نئے پرانے سب قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو نے اتنی بہترین تعلیمات شریعت میں ہم کو عطا فرمائی، اے اللہ یہ صرف کاغذوں کے بیچ رہی، اے اللہ ہم نے اپنی زندگیوں میں نہیں اتاری، جبکہ تو نے ہماری کامیابی کے لیے ان کو اتارا تھا۔ یا الہ العالمین، آپ اپنے فضل خاص سے ہم کو اپنی زندگیوں میں یہ اچھے اخلاق اتارنے کی توفیق عطا فرمائیے، برے اخلاق سے ہماری پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ کسی زمانے میں یہی اچھے اخلاق مسلمانوں کا نشان سمجھے جاتے تھے، اے اللہ آج ہم نے بد اخلاقیوں کا مظاہرہ کر کے تیرے دین کو بدنام کر دیا۔ اے اللہ تیرا دین تو بڑا معزز تھا، اے اللہ ہم نے اپنے برے کرتوت سے اے اللہ اس کی عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ یا الہ العالمین ہماری زبو حالی اور برے حال کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین آئندہ نہیں کریں گے، اسلام کی نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے۔ اے اللہ ہمارا اس طرح کا ارادہ کرنا اور عزم کرنا تو قبول فرما لے۔ ہمارے بزرگوں کی جو تو اپنی تربیت خاص سے اے اللہ اچھے اخلاق ان کو دیا کرتا تھا، ہم کو بھی عطا فرما۔ برے اخلاق سے ان کی پاکی کیا کرتا تھا، ہم کو بھی پاک صاف فرما دے۔ اے اللہ یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ مسلمان دنیا میں کسی کونے کے اندر جس پریشانی میں بھی مبتلا ہو اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے، آخرت کو سدھار دے۔ آنکھیں بند ہونے والے ایک ایک مرحلے میں اپنی نصرت، اعانت، تائید غیبی شامل حال فرما دے۔ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ ہم کو اسلامیات کے اوپر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج تک ہم نے بد اخلاقیاں برت تک بہت کچھ بھگتا، اے اللہ آئندہ خوش اخلاقیوں کے جو فائدے ہیں، انعامات ہیں، ان کو بھی پانے کی توفیق عطا فرما۔
ہے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، ان کی آباد کاری کے فیصلے فرما، ان کے اوپر ہونے والے مظالم کو دور فرما، پورا اسرائیل اور فلسطین اور بیت المقدس مسلمانوں کے زیر نگی فرما دے، ہندوستان کے اندر بھی نظام اسلامی قائم فرما دے، ہے اللہ یہاں اسلامیات کو جو خطرے ہیں، جو خدشات ہیں، ان سب کو ٹال دے، ختم فرما دے، ہماری نسلوں کی بہترین تربیت و تعلیم کے انتظامات فرما، ہے اللہ ان میں اللہ اچھے اخلاق اتارنے کے لیے ہم کو وقت دینے، محنت کرنے اور پیسہ لگانے کی توفیق عطا فرما، اللہ بامڑ ویل کے اس گاؤں کے اوپر اپنی خصوصی رحمتیں اور تجلیات نازل فرما، یہاں سب لوگوں کو دینداری مقدم رکھنے کا جذبہ عطا فرما، جو کچھ تیرے دین کے حوالے سے کہا گیا، جو حق ہے ان کو قبول فرما، ہماری زندگیوں میں اتار دے، اگر کوئی چک سے اللہ غلطی نکل گئی ہو معاف فرما دے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔